ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف ہر طرف 40 گز 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. شعیب علیہ السلام کا زمانہ ہے, اللہ کے نبی ہیں, پیغمبر کے بھیجے پیغمبر ہیں اللہ پاک کے بھیجے ہوئے. مدین کے علاقے میں موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے. راستہ خدا سے پوچھا, وہاں جا کے دیکھا ایک کنواں ہے, پانی پلا رہے ہیں جانوروں کو لوگ. 2 لڑکیاں ہیں وہ اپنی بکریوں کو زبردستی روک کے کھڑی ہیں. بکریاں پانی پینے کے لیے کنویں کی طرف بڑھ رہی ہیں مگر وہ جانے نہیں دیتی. نبی چونکہ رحم دل ہوتا ہے اس لیے موسیٰ علیہ السلام یہ منظر دیکھ نہ سکے, آگے بڑھے اور ان لڑکیوں سے کہا کہ تم ان بکریوں کو بے زبان جانوروں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتی؟ یہ پانی کی طرف جا رہی ہیں, تم ان کو پانی پینے دو. وہ کہنے لگی آج ہمارا نمبر نہیں, آج ہماری باری نہیں, آج پانی پینے کی ہماری باری نہیں. انہوں نے کہا اچھا پانی پینے کی بھی باری ہوتی ہے کہ ہاں آج ان لوگوں کا نمبر ہے, ہمارا نمبر کل آئے گا. اور بکریاں پیاسی ہو. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے زبان جانور اور وہ پیاسا ہو, نمبر کہے گا. بڑے قد و قامت کے مالک تھے موسیٰ علیہ السلام. ویسے بھی نبی اعضاء کے اعتبار سے, شکل کے صورت کے اعتبار سے ہر نقص سے پاک ہوتا ہے, مبرہ اور منزہ ہوتا ہے. یہ تو ہم خوش قسمت لوگ ہیں کہ اس زمانے میں ایک آنکھ سے کانا بھی نبی آ جاتا ہے. ایک جگہ مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں امام مہدی ہوں, حالانکہ امام مہدی کی اماں کا نام آمنہ ہوگا, اس کی ماں کا نام گھسیٹو ہے. کسی طرح سے بھی صحیح نہیں. ہر نبی ہر رسول پیر کے ناخون سے لے کر سر کے بالوں تک بالکل تمام عیبوں سے پاک ہوتا ہے. نمائندہ خدا کا ہو اور اس میں کوئی خامی ہو. یہ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کے نمائندے ہوں, حکومت کے افسر ہوں اور وہ بیچ میں چوہے کی طرح کاٹتے رہے. خدا کا نمائندہ بالکل پاک اور منزہ اور مبرہ ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام قد و قامت کے مالک تھے, بڑے حسین و جمیل تھے. بکریاں جو لڑکیوں نے روک رکھی تھی ان لڑکیوں کو کہا ایک طرف آ جاؤ, تم چلو, بکریاں پیاسی ہیں, تم نمبر لگائے کھڑی ہو. انہوں نے کہا جی ہمارا قصور نہیں ہے, وہ اگلے نہیں پینے دیں گے, وہ کنویں پہ جو کھڑے ہیں آج ان کا نمبر ہے. وہ کہنے لگے میں پلاؤں گا. کنویں پہ گئے, فرمایا کیا بات ہے, ان بکریوں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتے؟ لگا ان کا نمبر آج نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ذرا آنکھ دکھائی, انہوں نے کہا پھر لگاؤ نمبر سب کا, بتاؤ نمبر کیسے ہوا کرتے پانی پینے کے. لگا بھئی یہ تو کوئی دوسرے دیش کا آدمی معلوم ہوتا ہے بھی بڑا تکڑا, کہیں رگڑا ہی نہ لگا دے. ان بکریوں کو پانی پینے دو. انہوں نے پانی پینے دیا, ایک طرف ڈر کے بھاگ گئے, وہ پانی کیا پینے دیا. موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریوں کو پانی پلایا. حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا لڑکیوں تم کیوں بکریاں چراتی ہو, تمہارا بھائی کیوں نہیں چراتا, تمہارا ابا کیوں نہیں چراتا, تمہارے گھر کا کوئی لڑکا آدمی کیوں نہیں چراتا. وہ کہنے لگی حتی یصدر الریاح وابونا شیخ کبیر.
اللہ والے بھائی ہمارا ہے کوئی نہیں، باپ ہمارا بوڑھا ہو چکا ہے، گھر میں ہے کوئی نہیں، اس لیے ہم خود بکریاں چراتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بکریوں کو پانی پلا دیا، ان لڑکیوں کے حوالے کر دیا کہ اب لے جاؤ ان کو، اور تم نے بھی پینا ہے تو تم بھی پیو، کوئی نہیں روک سکتا تمہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے بکریاں لے کر وہ لڑکیاں روانہ ہو گئیں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایسے وقت میں ہمدردی کی جب کئی دن کا فاقہ تھا، بھوکے تھے موسیٰ علیہ السلام۔ اب نعوذ باللہ معاذ اللہ پیغمبر ٹھگی تو مارا نہیں کرتا کہ چلتے چلتے راستے میں کسی سے ٹھگی مار لیتے، ہم تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیتے ہیں نا۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل، ان کو پانی پلانے کے بعد ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ اکبر۔ پانی پلانے کے بعد کچھ دور آگے چل کر موسیٰ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے۔ نبی کا مشن دیکھو، نبی کا طرز طریقہ دیکھو، نبی کا معیار زندگی دیکھو، کئی دن کی بھوک ہے، کئی دن کا فاقہ ہے، ان لڑکیوں سے آتا پتہ نہ پوچھا، ان لڑکیوں کو رغبت نہ دلائی، مجھے کھانا کھلا دینا، اور بھی کوئی بات نہ کی۔ فرمایا فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ درخت کے نیچے موسیٰ علیہ السلام بیٹھے ہیں اور اپنے پروردگار کے حضور میں جھولی پھیلا دی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے پروردگار تجھے معلوم ہے کئی دن کا فاقہ ہو گیا، کئی دن کی بھوک کاٹ بیٹھا ہوں، کئی دن سفر کرتے کرتے گزر گئے، اور میرے پروردگار تیرا نبی ہوں، تیرا بھیجا ہوا بندہ ہوں۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور میرے مالک میرے پیٹ میں بھوک لگی ہے، مجھے بڑی پریشانی ہے، تیرے دروازے کا فقیر ہوں، میری جھولی بھر دے۔ مالک کائنات یہ پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، یہ بھوک بھی تیری پیدا کرتا ہے، میں کسی مکان والے کے پاس کیوں جاؤں، میں کسی رہائشی کے پاس کیوں جاؤں، وطن میرا نہیں، دیش میرا نہیں، علاقہ میرا نہیں، خاندان میرا نہیں، قبیلہ برادری میری نہیں، میرے تو تمام پیچھے رہ گئے، میں تو فرعون سے نجات پا کر کے آیا ہوں، اور میرے پروردگار رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اولو العزم پیغمبر ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، پیغمبر بننے والے ہیں، اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے، لیکن کہتا الہی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، تیرے دروازے کا محتاج ہوں، تیرے دروازے کا بھکاری ہوں، بھیک مانگنے والا ہوں، میرا دامن بھر دے، میرا پیٹ بھر دے، مجھے کھانا کھلا دے۔ نبی سے مانگ، نبی اللہ سے مانگ رہا ہے، پردیس میں جا کر کے بھی لفظ فقیر موجود ہے۔ آج ہم نے بھی کبھی دعا مانگتے ہوئے کہا یا اللہ میں تیرے دروازے کا گداگر ہوں، میں فقیر ہوں، میں محتاج ہوں تیرے دروازے کا۔ ہمیں فقیر کہتے ہوئے اپنے آپ کو شرم آتی ہے۔ لو خان ہو کر فقیر بنے، شیخ ہو کر فقیر بنو، چودھری ہو کر فقیر بنوں، محتاج بنوں خدا کا۔ پروردگار عالم نے جب سنا دریائے کرم جوش میں آ گیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك. اللہ میاں نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام روٹیاں مانگ رہے ہو, کھانا مانگ رہے ہو؟ جی حضور. فرمایا کھانا کھانا نہیں, کھانا پکانے والی تجھے دے رہا ہوں. میں نے تیری شادی کا انتظام کر دیا. موسیٰ تم کہتے ہو میں پردیسی ہوں, یہاں میرا کوئی نہیں. موسیٰ تو میرا ہے, میں تیرا ہوں, تجھے تیسرے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ وطن کو کیا کریں گے؟ آپ دیش کو کیا کریں گے؟ آپ کنبہ قبیلہ برادری کو کیا کریں گے؟ میں جو تیری ساتھ ہوں, جھولی تیری ہو, عطا میری ہو, مانگنے والا تو ہو, بھر دینے والا میں ہوں. تو مانگے روٹی, میں تیرا گھر آباد کر دوں. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی. اللہ کی ذات عالم الغیب ہے, بے نیاز ہے. قرآن کریم میں اس بات کو نقل کیا. اللہ میاں جانتا تھا کہ آخری قیامت کا نزدیک وقت ہوگا تو لوگ بڑی اعتراض کیا کریں, تو یہیں سے پکڑ لیتے کہ دیکھو جی نبی کی بیٹی بھی تو بکریاں چرایا کرتی تھی, ہم اگر بے پرد پھر لیں تو کیا ہے؟ ایک تو ہر نبی کی شریعت میں فرق ہوتا ہے, دوسرے وہ زمانہ معلوم نہیں آپ کو کیسا تھا. آج کل کا زمانہ ہو اور عورتیں آزاد پھریں اور پھر وہ ایمان کے ساتھ قائم دائم رہیں, یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. حضرت عاتقہ رضی اللہ تعالی عنہ فاروق اعظم کی گھر والی ہے. ان کو فاروق اعظم نے کہا کہ اب تم مسجد میں نہ جایا کرو نماز پڑھنے کے لیے. حضور اکرم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عورتیں ہر نماز میں مسجد میں آیا کرتی تھی. چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتی ہے حضور کے وصال کے بعد کہ اگر آج حضور حیات ہوتے تو عورتوں کو مسجد سے منع کر دیتے. فرق پڑتا چلا کہ صدیق اکبر کا زمانہ ہے, فاروق اعظم کا زمانہ ہے. مسجدوں میں آئیں یا نہ آئیں یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. مسجد کے اندر مردوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کا تو عورتوں کو حکم ہی نہیں. البتہ فلم میں آنا عورتوں کا بالکل جائز ہے. 3 حصے عورتیں ہوتی ہیں فلم میں. اب یہ بات آپ سوچیں, ان کے خامند نہیں ہیں, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, اتنی آزادی ملی تو کیسے ملی اور کہاں سے ملی؟ کیوں ان کے دماغ اس قدر خراب کر دیے گئے؟ سیدھی سی بات ہے, ماں باپ حرام خور ہو گئے, بھاڑا کھاتے ہیں لوگ. کس کو پتا نہیں کہ یہ چال چلن اس طریقے سے کیوں چلا جا رہا ہے؟ ہر آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے. حدیث پاک میں آتا فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کی جس ٹکڑے پہ بدکاری ہوتی ہے, بدماشی ہوتی ہے, 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر 40 میل ادھر, چاروں طرف خدا کی لعنت برستی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زمین کے جس ٹکڑے پہ زنا اور بدکاری ہوتی ہو, 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف 40 گز اس طرف, ہر طرف 40 گز, 40 دن تک خدا کی پھٹکار برستی ہے. نسلیں بگڑ جاتی ہیں. اسی لیے قرآن کریم نے پردے کا حکم دیا کہ یہ کھلی تو نکلا ہی نہ کرے, اس کو باہر نکلنے کی اجازت مت دو. ترقی یافتہ دور ہے, وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بھی ایک حق ہے,
کہ ان کو قید کر کے نہیں رکھنا چاہیے، ان کو بھی آزادی دو کہ تم بھی گھومے پھرا کرو۔ یہ ساری انگریز لانتی کی سازش ہے اور کالج کا فیض ہے یہ تمام کا تمام، جو پوری دنیا کی اس کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے۔ ویسے نام لیتے ہیں، ہم پنچن پاک کو ماننے والے ہیں، ہم 12 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتا ہم 18 کو ماننے والے ہیں، کوئی کہتے ہم شیخ عبد القادر جیلانی کے ماننے والے ہیں۔ تمہیں کیا معلوم ہے خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر وصیت فرمائی، او شیر خدا اگر میرا دن میں انتقال ہو جائے جنازہ پھر بھی رات کو اٹھانا۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمانے لگی ساری زندگی میں مجھ پر غیر محرم کی نظر نہیں پڑی، میرا جی چاہتا میرے جنازے پہ بھی غیر کی نظر نہ پڑنے پائے۔ بکرے کی ایک کھال ہے، اسی میں علی مرتضیٰ کا اونٹ گھاس کھاتا ہے، رات کو فاطمہ اور علی کا وہی بستر ہے۔ گزر یوں ہوئی اور آخری وقت میں یوں وصیتیں ہو رہی ہیں۔ تم تو کسی کو بھی نہیں مانتے، نہ 5 کو، نہ 12 کو، نہ 18 کو، نہ سلسلے چشتیہ کو، نہ قادریہ کو، شیطان کو مانتے ہیں۔ جس لڑی کو پکڑو گے، سید عبد القادر جیلانی کی والدہ نے، تھوڑی سی عمر ہے سید عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی، سر کے اوپر سوت کی گٹھڑی رکھ دی کہ یہ فلاں گھر دے کے آؤ اور پیسے ان سے سنبھال کر لانا بیٹا۔ بیٹے نے کہا اماں مجھے جو اتنا سمجھا رہی ہو کہ یوں جانا یوں آنا یوں جانا، خود کیوں نہیں چلی جاتی؟ کون سا سفر ہے؟ تو کہنے لگی بیٹا تجھے کیا معلوم ہے میرے تیرے نبی نے مجھے باہر نکلنے سے منع کر دیا۔ 65 سال کی بوڑھی عورت باہر نکلنے سے کہتی ہے مجھے میرے اللہ نے منع کر رکھا ہے۔ ارے 65 سال کی بوڑھی جب گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی اور پھر دیکھا پھر گود سے عبد القادر جیلانی پیدا ہوا۔ یہ تمام کی تمام خرافات جتنی بھی آج پوری دنیا میں مسلمان برباد ہو گئے، یہ سب انگریز کی لعنت ہم نے اپنائی ہے۔ یہودیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، عیسائیوں کا طریقہ ہم نے اپنایا، محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے خاندان کے سارے طریقے ہم نے چھوڑے۔ تو شعیب علیہ السلام کی بچی آئی، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، شرم کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور آ کے کہنے لگی قالت ان ابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے، میرے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں وہ لڑکی جن کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلایا تھا۔ اس زمانے میں ایک احسان اگر کوئی کر دیتا تھا اس کی بھی قدر ہوا کرتی تھی۔ ایک ہی دن تو پانی پلایا موسیٰ علیہ السلام نے، شعیب علیہ السلام لڑکی دینے کو تیار ہو گئے کہ اس نے احسان کیا، پیاسی بکریوں کو، پیاسی ہماری بچیوں کو پانی پلایا۔ اور آج اگر کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو الٹا وہ اس کے احسان پر پیشاب کرتا ہے، بھلائی کرو تو آگے سے ڈک مارتا ہے۔ انسانیت ختم ہو گئی، مردہ ضمیر ہو گئے، لوگوں کے حالات بگڑ گئے، اور یہ تمام کے تمام حرام خوراک کی وجہ ہے۔ جب پیٹ میں حرام جاتا ہے دل مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ضمیر مردہ ہوتا چلا جاتا ہے، ایمان بیچارہ مرتا مرتا مٹ جاتا ہے۔ کہنے لگی قالت الابی یدعوک، میرے ابا نے آپ کو بلایا ہے۔ کیوں بلایا؟ میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، جان پہچان نہیں، میں تمہارے ابا کو جانتا نہیں، انہوں نے مجھے کیوں بلایا؟ کہتی ہے قالت الابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا،
اس لیے بلایا تم نے جو ہمیں اور ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا اس کا بدلہ دینے کے لیے بلایا، اجر دینے کے لیے بلایا، اس کی جزا دینے کے لیے بلایا، اس کی مزدوری دینے کے لیے بلایا۔ جانور کو آپ 3 دن ٹکڑا ڈال دیں، کتے کو ہی ڈال دیں، چوتھے دن آپ کو دیکھ کر دم ہلائے گا، پہچان جائے گا۔ اور جس خالق کا کھاتے کھاتے 80 سال کی عمر ہو گئی، آج تک رب کے دروازے کو نہ پہچانا، مالک کی چوکھٹ کو آج تک نہیں پہچانتا۔ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا۔ موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، لڑکی بھی جا رہی ہے، موسیٰ علیہ السلام بھی جا رہے ہیں۔ فلما جاءه القص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جا پہنچے، بوڑھے تھے، بالکل کمزور ضعیف تھے، بعض نے لکھا ہے کہ آنکھیں بھی جواب دے گئی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ آپ نے ہماری بکریوں کو پانی پلایا تھا؟ کہ جی ہاں پانی پلایا تھا۔ فرمایا میں بڑے دنوں سے تلاش میں تھا ایسے آدمی کی جو احسان کرنے والا ہو، جو غریب کا ساتھی ہو، جو کمزور کا حمایتی ہو، جو مظلوم کا معاون بنتا ہو، جو کمزور کی حمایت کر کے اپنے آپ کو خدا رب ذوالجلال کے سامنے لانے کا اقرار اور ارادہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک نے تمہیں بھیج دیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی سرگزشت کیا سنائی کہ میں اس طرح کر کے مصر سے آیا ہوں، فلاں علاقے کا ہوں، اور یہ وجہ میرے نکلنے کی ہے، میں ڈرا ہوا ہوں۔ فرمایا لا تخف، اب نہ ڈرو، نجوت من القوم الظالمین، اب تم نجات پا گئے قوم ظالم سے، اب وہ نہیں تمہیں پکڑ سکتے، پرواہ نہ کرو، رب العالمین نے تمہاری مصیبت کے دن دور کرنی ہے۔ قالت احداهما یا ابت استاجره ان خیر من استاجرت القوی الامین۔ لڑکی کہتی ہے کہ ابا جان ہم نے اس کے اندر خیر ہی خیر دیکھی، اتنا شرمیلا، اتنا حیا والا، اتنا غیرت والا، اتنے اچھے اخلاق والا۔ ہم نے کہا بھی تھا کہ آج ہمارا نمبر نہیں ہے، مگر انہوں نے زبردستی ہماری بکریوں کو پانی پلایا، اور ان کو بھی کہا تم بھی پلاؤ، اگر سختی کرو گے تو ماروں گا تمہیں۔ شعیب علیہ السلام نے فرمایا انی ان القیھا احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج۔ فرمایا موسیٰ میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہی بچیاں ہیں، میں ایک کا نکاح تیری ساتھ کر دیتا ہوں، اور شرط یہ ہے کہ 8 برس تک میری بکریاں آپ چرائیں گے، چونکہ ہمارا ظاہری سہارا کوئی نہیں، لڑکا میرے پاس ہے کوئی نہیں، میں کمزور ہوں، میرے پاس بچیاں ہیں، اس لیے 8 سال تک آپ میری بکریاں چرائیں۔ فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میں تو 10 سال چلا دوں گا، میرا تو ٹھکانہ ہی کوئی نہیں، جب میرا ٹھکانہ کوئی نہیں تو میں تو 10 سال بکریاں چرا دوں گا، تمہاری خدمت کروں گا۔ شعیب علیہ السلام نے اپنی بچی جس کا نام مفسرین نے ہاجرہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نکاح کر دیا، اور بکریاں چرائی ہیں موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال تک شعیب علیہ السلام کی۔ آج آپ اور میں ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکتے، ساس سسر کو ہم لوگ پیر کی جتی سمجھتے ہیں، حالانکہ ان کا حق وہی ہے جو ماں باپ کا حق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج خاندانوں کی لڑائی ہے، آج داماد اور سسر کی نہیں بنتی، ساس اور داماد اور جوائی کی نہیں بنتی، اور بدبخت ان کو ماں باپ نہیں سمجھتا، اور وہ اس کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے انہوں نے 8 سال کا فرمایا، انہوں نے کہا میں 10 سال تک چراؤں گا۔ اب یہ بات نہیں کہ اس لیے چراؤں گا تم نے مجھے لڑکی دی ہے، فرمایا اس لیے کہ تمہارا کام کرنے والا کوئی نہیں، اور ہم نبی ہیں، ہم ہر اس کے کام آیا کرتے ہیں جس کے کوئی کام آنے والا نہ ہو۔ چنانچہ مدینہ پاک میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ باب السلام سے باہر نکل کر پوچھو کہ اس بازار کا نام کیا ہے، وہ مدینہ پاک کے باشندے آپ کو بتائیں گے کہ اس کا نام سوق النبی، نبی کا بازار۔ تو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دکانیں تھوڑی بنوا رکھی تھی جن کا کرایہ اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ کے گئے ہوں، یہ بات نہیں، بلکہ علماء کرام نے لکھا ہے اس لیے سوق النبی کہتی ہے سارے مدینے کی بیوہ عورتوں کا سودا، سارے مدینے کی محتاجوں کا سودا، سارے مدینے کے یتیموں کا سودا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لایا کرتے تھے، اسی بازار میں تشریف لایا کرتے تھے۔ علماء کرام نے لکھا ہے بعض مرتبہ آپ کے چادر کے پلے سودے باندھتے باندھتے ختم ہو جاتے، آپ اپنے کرتے کی جھولی میں بیوہ عورتوں کا سودا لایا کرتے تھے۔ آج سگا بھائی اگر کمزور ہو اس کے کام نہیں آتا، کوئی عزیز و اقربا میں کوئی کمزوری پڑ جائے اس کو اٹھنے کے قابل نہیں رہنے دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ رحمت نہیں، برکت نہیں، خیر نہیں، سکون نہیں، اطمینان نہیں، عذاب کو دعوت دی جا رہی ہے، چاروں طرف سے عذاب کو دعوت۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب گناہ علل اعلان ہونے لگیں، عام دنیا جب فحاشی اور بدماشی میں پڑ جائے تو قرآن کریم میں بھی ہے وہ قوم پھر عذاب کا انتظار کرے، خدا کا عذاب اس پر پھر آیا کرتا ہے، اجتماعی عذاب، ٹھوک کے بھاؤ موت آیا کرتی ہے۔ پھر نہ دفن کفن نہ غسل نہ جنازہ کچھ بھی نہیں ہوا کرتا۔ ہاں 30 اور 40 میں تو کہاں سے آئے تھے، کفن جنازے اور غسل، قبر ختم ہو جایا کرتی ہے، پھر آدمیوں کی کھوپڑیاں کتے گھسیٹا کرتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، فرمایا شعیب علیہ السلام سے کہ میں تو 10 سال پورے کر دوں گا، فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، میں تجھے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا، میں تجھے زیادہ پریشان کرنے کا پروگرام نہیں بنائے بیٹھا، مجھے ارادہ تیرا تنگ کرنے کا نہیں۔ فرمایا ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے اور میرے ابا بن گئے ہو، اور شعیب علیہ السلام اور میرے سسر، مجھے انشاءاللہ نیکوکار لوگوں میں سے پاؤ گے، دھوکے باز نہیں ہوں گا۔ کئی لوگ لڑکی لے کر دھوکہ کر جاتے ہیں نا، لڑکی لینے سے پہلے تو میاؤ 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 اور تابے دار ہے جی، جتھے تہاڈا پسینہ ڈگ سی نا ساڈا اوتھے خون ڈگ سی، بول جتھے انہاں دا لہو ڈگدا ہے ساڈا اوتھے پھر تھوک بھی نہیں ڈگدا۔ 4 دن کے بعد تمام نظام بدل جاتا ہے۔ کیا ہے جی کون ہوتے ہیں آپ بکواس کرنے والے؟ لے اللہ کا نبی کہتا ہے ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین۔ اے شعیب علیہ السلام، پروردگار عالم کے حکم سے، مالک کائنات کی کریمی اور بندہ نوازی سے مجھے نیکوکار پاؤ گے، مجھے صالحین میں سے پاؤ گے، دھوکے بعد نہیں نکلوں گا، آپ کی لڑکی کو لے کر بھاگ نہیں جاؤں گا، تنگ نہیں کروں گا۔ یوں لکھا مفسرین نے، جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ میں تو نیکوکار لوگوں میں سے پاؤں، آپ مجھے پائیں گے، پروردگار عالم نے اسی وقت نبوت کا پروگرام بنا لیا، نبوت کا پروگرام بنا لیا۔ ادھر سے موسیٰ علیہ السلام چلے، حضرت ہاجرہ ساتھ ہیں،
میدان ہے، صحرا ہے، جنگل ہے، بچے کی پیدائش کا حضرت ہاجرہ کو درد ہوا ہے، رات کا وقت ہے، حضرت ہاجرہ نے کہا مجھے سردی بہت لگ رہی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چاندنا دیکھا تو سمجھے کہ آگ جل رہی ہے، میں وہاں سے آگ لاؤں گا۔ قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، یا تو آگ لاؤں گا، بقبس او اجد علی النار ہدی، یا راستہ پوچھ کر آؤں گا۔ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے، آواز آئی فخلان علیک، جوتا اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم پاکیزہ وادی میں کھڑے ہو، جوتا اتار کے آؤ۔ اتار دیا۔ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي۔ میرے موسیٰ آگ نہیں ہے، تیرا پروردگار ہے، تیرے پروردگار کی تجلی ہے، تم آگ لینے آئے ہو، آ موسیٰ میں تجھے تاج نبوت اڑا دوں۔ خدا کی دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، گئے آگ لینے تو نبوت مل گئی۔ ہاجرہ منتظر ہے آگ کی، ادھر سے تاج نبوت آ رہا ہے، اور کیسے وقت میں آ رہا ہے، ادھر ہوا تھی، ادھر طوفان تھا، ادھر بیوی تھی، ادھر درد ذیل تھا، پریشانی تھی، پریشانی میں خداوند عالم نے دستگیری فرمائی، فرمایا میرے موسیٰ آجا، آج کے بعد تیرے ذمہ لگ گیا یہ، انی اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، لوگوں سے جا کر کہو میرے سوا کسی کو سجدہ نہیں کرنا، میرے سوا کسی کو رکوع نہیں کرنا، میرے سوا کسی کی نظر نیاز نہیں دینی، میرے سوا کسی کے سامنے جھکنا نہیں۔ موسیٰ قوم کو بتا دو میرے سوا تمہاری مشکلوں کو آسان کرنے والا کوئی نہیں، تمہاری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، ڈوبتے ہوا کو میرے سوا بچانے والا کوئی نہیں، اور باہر والوں کو غرق کر دینے والا کوئی نہیں۔ تو قرآن کریم پڑھو، خدا آپ کو توفیق دے، یہ ناول چھوڑو، یہ افسانے چھوڑو، یہ شیکسپیئر اور ارسطو اور نالین اور یہ موزے تونگ اور یہ فلان اور ڈھماک، ان کو چھوڑو، کالی کملی والے کے دروازے پہ آ، خدا کی قسم تیری ساری مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ اس لیے قرآن مجید نے للکار کر کے آواز دی، فرمایا لوگوں اب بھی بعد آؤ، اب بھی بعد آؤ، ورنہ دیکھو پھر خدائی طریقہ، ہمارا طریقہ کسی سے مخفی نہیں، کسی سے چھپا ہوا نہیں۔ صبح کا وقت ہے، دنیا سوئی ہوئی ہے، بدماشی کر کر کے لوگ سو گئے، فرمایا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین لنرسل علیہم حجارة من طین مسومة عند ربک للمسرفین۔ ملائکہ کہتے ہیں ہم ابھی جائیں گے، مجرم قوم کو علاج کریں گے، آسمان سے پتھر برسے، نوکدار پتھر برسے، پتھروں پہ نام لکھے ہوئے آئے، فلاں بدماش کو لگے، فلاں کو لگے، فلاں کو لگے، تباہی مچ گئی۔ اگر پہلی امتوں کے لوگ بدکاری کریں تو برباد ہو جائے، چوری کریں تو برباد ہو جائے، قتل و غارت مچائیں تو تباہی آ جائے، اس امت کو کھلی چھٹی ہے کہ جو چاہے کرتے رہے، انہیں پوچھنے والا کوئی نہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اس معاشرے سے پناہ مانگو، ان حالات سے پناہ مانگو، اتنا خطرناک وقت آئے گا، صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا۔ ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو جب لوگ قرآن کریم کو چھوڑ کر کنڈیوں کے گانوں کے پیچھے لگ جائیں گے۔
ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، ہر کوٹھی سے، ہر بنگلے سے، ہر عمارت سے، چاروں طرف سے کجری کی آواز آنے لگے گی۔ مشاہدہ کر لیں، دیکھ لیں، چل پھر کر آزما لیں، آج یہ امت کر کیا رہی ہے؟ جو گانا بجانا ہمارے ملک میں ہے وہ ہندوستان میں بھی نہیں۔ وہ بیچنے کے لیے چاہے جو کچھ بناتے ہو، ہندوؤں میں چل پھر کر دیکھو، ملیر کوٹلا، پٹیالہ، امبالہ، کرنال، پانی پت، دلی، اتنا ہمارے مقابلے میں 50% بھی گانا بجانا نہیں۔ تو جب ہم ہندوستان گئے تو ہم نے جلندھر بس کے اڈے پہ چائے پی تو خاموشی تاری، سکہ ہوٹل تھا۔ میں کیا سردار جی کوئی رونکا شونکا لاؤ، تسی تے میں بیٹھے ہو جی میں میت لے کے بیٹھے ہو۔ کی مطلب؟ میں کہا سی اتنے دوروں ٹر کے آئے ہیں، تسی اپنے ملک دا کوئی گانا گوڑا سناؤ۔ اکل لگے جی کریے کی، رون کی بندے سارے پاکستان ٹر گئے۔ اخیر سے رونق لالا رہا ہی کوئی نہیں۔ عبادت بھی یہاں کوئی کرے گا نا وہ بھی صبح کو نبی نبیہ نبی نبیہ، یہ کوئی عبادت ہے، یہ کوئی تعریف ہے نبی کی؟ دوسری نہیں، استغفار نہیں، تلاوت نہیں، قرآن کے ساتھ تو دشمنی ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں تم سب کی طرف پیغمبر بنا کر کے بھیجا گیا ہوں، میری تابع داری کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ ایسی مار پڑے گی یاد رکھو گے۔ ادھر خداوند عالم نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، غلامی کرو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، اس ذلت میں جا پڑو گے جو کبھی بھی تم وہاں سے نکلنے کا پروگرام نہیں بنا سکو گے اور نکل نہیں سکو گے۔ اب آپ لوگوں کو پتہ نہیں، ہر وقت ہوٹلوں میں، گھروں میں بیٹھ کر کہتے ہو جی کھانے پینے کی چیزیں خالص نہیں ملتی۔ ارے تمہیں کھانے پینے کی، آج کل کھانے پینے کا خالص تو کہاں سے ملتا تھا؟ دین خالص نہیں رہنے دیا لوگوں نے، دین نہیں خالص رہنے دیا، اس میں اتنی ملاوٹ ہے، اتنی ملاوٹ ہے جس کی انتہا نہیں۔ اور یہ ملاوٹ تم نے کرائی ہے۔ اگر ان مولویوں کا پیٹ تم گھر بیٹھے بھرتے رہو تو پھر یہ بدعت کیوں کرے؟ میں اگلے دن گلبرگ لاہور بیٹھا تھا، ایک طالب علم مسافہ کر کے وہیں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا بھی تو کہاں رہتا ہے؟ کہنے لگا فلاں مدرسے میں پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا اب کہاں چلا؟ کہنے لگا کیا بتاؤں، سوچ رہا ہوں کیسے جاؤں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا مولوی صاحب نے بل دیا ہے، وہ وصول کرنے کے لیے مجھے تنگ کر رہی ہے کہ وصول کر کے لا، میں جاؤں کیسے؟ میں نے کہا جا لیا، کوئی چندہ لکھوایا تھا؟ کہنے لگا نہیں، ایک فوتگی ہو گئی، مولوی صاحب نے بل بنا کے دیا کہ 25 روپے کرایہ پھٹے کا، 50 روپے منجے کا، 100 روپے نماز جنازے کا، پورے 200 روپیہ وصول کر کے لا۔ میں نے اسی دن شام کو پھر تقریر میں کہا کہ یا تو 200 روپیہ اپنے غلے میں جمع کر کے مرو، ورنہ جنازے پڑھانے خود سیکھ لو۔ آخر جیسے مہنگائی بڑھتی ہے ہم بھی تو بڑھائیں گے نا اپنا ریٹ۔ اللہ حد ہو گئی، کون سمجھائے اور کون اس طرف لوگوں کو لگائے کہ دین کیا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کیا ہے، اخلاق حسنہ کیا ہے۔ آج ہم لوگ رات یعنی ختم بھی پڑیں گے تو 50 کھانوں پہ، اور جس نبی کا امتی ہے 2 پتھر پیٹ پہ ہے، تلاوت قرآن کی ہو رہی ہے۔ اللہ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کے نبی، فرشیوں کے نبی، چاند سورج ستاروں کا نبی، کائنات کے ذرے ذرے کا نبی، پھول کی پتیوں کا نبی، مسکراتی ہوئی کلیوں کا نبی، اولاد نبیوں کا نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن درختوں کے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا۔ آج تم لوگ مکھن کھا کر قرآن کریم نہیں پڑھتے۔ 2.5 برس تک صحابہ کرام نے، صحابیات نے شابیابی تعلیم میں درختوں کے پتے چبائے، 4 دن کے فاقے کاٹے، 8 دن کے فاقے گزارے، مگر دین احمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی ترمیم نہ ہوئی، کوئی تنسیخ نہ ہوئی، کوئی رد و بدل نہیں ہوا۔ مکے والوں نے زور لگایا، مکے والوں نے مارا، صحابہ کرام کے قیمے تو بن گئے مگر دین کا سودا نہ کیا۔
آج مرد کیا کریں گے، آج جوان کیا کریں گے، آج ہوشیار لوگ کیا کریں گے؟ ہم سے تو مکے کی 90 سالہ بڑھیا حضرت نادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، کافروں نے پکڑ رکھا ہے، کئی آدمیوں نے ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، کئی آدمیوں نے سر پکڑا ہوا ہے، اور نادیہ کی زبان پہ لوہا گرم کر کے داغ دے رہی ہے، اور جب داغ دیتے ہیں اس وقت بھی نادیہ آواز لگاتی ہے اللہ الصمد۔ اور مکے والوں تم مجھے ختم کر سکتے ہو پر میرے ایمان کا سودا نہیں کر سکتے۔ کیا کما کے لے جائیں گے ہم لوگ؟ اللہ کی عدالت میں کیا پیش کریں گے کہ ہم یہ سودا کما کر کے لائے ہیں؟ یہ ہماری نجات کا ذریعہ بننا چاہیے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو رنگ دیا، جو تعلیم دی، جو تربیت کی، صحابہ کرام نے اس کو خندہ پیشانی کے ساتھ قبول فرمایا۔ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں، رب کائنات کی قسم ہے، میں نے ساری زندگی میں، تمام عمر میں، ساری کی ساری حیاتی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ساری عمر میں عمر کی بات کی عثمان نے، اور آخری وقت میں کی کہ میں تمام عمر کے بارے میں یہ دعوے سے کہتا ہوں، قسم کھائی مالک کائنات کی، کہ میں نے ساری زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا۔ اور عیسیٰ فرماتے ہیں، لوگوں، رب ذوالجلال کی قسم، میں نے تمام عمر میں کبھی گیت نہیں گایا، ساری عمر میں گیت نہیں گایا۔ عثمان فرماتے ہیں، جب بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شرف بخشا، یہ عظمت بخشی، یہ مقام بخشا، یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ دربار رسالت ہو، در ہو کالی کملی والے کا، اور دلہا بن کر 2 مرتبہ عثمان آیا۔ فرماتے ہیں، ساری عمر میں نے کبھی گیت نہیں گایا۔ آج ہمارے زمانے کے 70-80 سال کا بوڑھا ہو نا، بس کی انتظار میں بیٹھا ہو یا اسٹیشن پہ گاڑی کے انتظار میں بیٹھا ہو، اور ابھی دیر ہو تو وہ جو پھٹا ہوتا ہے نا، ہاتھ سے بھی بجائے گا اور پیروں سے بھی کھڑکا کرے گا، یعنی بیٹھا ہوا ہے، دل میں کنجری وسائے ہوئے گانا گا رہا ہے۔ اس عمر میں آ کر اب بھی شوق پورا نہیں ہوا، اب بھی ذوق پورا نہیں ہوا، اب بھی پیٹ نہیں بھرا، اب بھی گانا گانے کی تمنا ہے۔ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں رب کائنات کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے ساری زندگی میں کبھی بدکاری نہیں کی، ساری زندگی میں۔ تبھی تو یہ مقام ملا۔ مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، بے تکلف تشریف فرما ہے، آپ نے اپنے قدم مبارک دراز فرمائے ہوئے ہیں، کچھ کپڑا بھی پنڈلی کے قریب ہے۔ صدیق اکبر آئے، یوں ہی تشریف فرما رہے، فاروق اعظم تشریف لائے، یوں ہی تشریف فرما رہے، عثمان آئے، اٹھ بیٹھے، کپڑا ڈال لیا، با تکلف ہو بیٹھے۔ کسی نے پوچھا، آئے کالی کملی والے ایسا کیوں؟ فرمایا، تم مجھ سے حیا نہیں کرو گے یا میں اس سے شرم نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے؟ ایسے ایسے لوگ پیدا کیے ہیں حضرت عثمان ذی النورین جیسے۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے پکے سے پکے، اور خود ارشاد فرمایا کہ جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا، محاصرے کے آخری دنوں تک کوئی جمعہ ایسا نہیں جس جمعے کو عثمان کہتے ہیں میں نے ایک غلام خرید کے اللہ نام پہ آزاد نہ کیا، کوئی جمعہ ایسا نہیں ساری زندگی کا۔ آج کل کے تو سخی لوگ بھی سال میں ایک مرتبہ، ایمانی قسم ہے، بس ہم تو ایک ڈھیگ لگا دیا کرتے ہیں ہر موقع پر نا، سارے گناہ سال بھر کے جھوٹ بول لے، جو کچھ کیا سارے، ایک ایک چاول جو ہے نا دیکھ کا، وہ 100 من گنا لے کے پرے کو بھاگ جاتا ہے۔ کتنا سستا سودا سمجھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے اعلان کر دیا، تیرے گناہ مجھ سے مخفی نہیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ نیکی کرے گا اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا، بدی کرو گے اسے بھی سنبھال کے رکھوں گا۔ جو کمائی کر کے ادھر بھیجتے رہو گے تم بھول جاؤ گے، میں اسے یاد رکھوں گا، تیرا نام اعمال پورا دفتر بنا کر تیرے حوالے کر دیا جائے گا، اور آواز آئے گی، اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب کو، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، خود فیصلہ کر تجھے جنت ملنی چاہیے یا جہنم، خود فیصلہ کر۔ نام اعمال بھی تیرا، فیصلہ بھی تیرا، زندگی بھی تیری، کرتوت بھی تیرے، اعمال بھی تیرے، ریکارڈ بھی تیرا، مثل بھی تیری، فیصلہ بھی تیرا، خود بتا کہ تجھے کدھر پھینکنا چاہیے۔ تمام چیزیں ہمارے دماغوں سے رخصت ہو گئی، اور ایسے بھولنے کی یاد تک نہیں۔ اللہ
صحابی مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غریب نادار ہے، مفلس ہے، جماعت کی نماز ادا کرتا ہے، سلام پھرتے ہی فوراً دوڑ جاتا ہے۔ سارے صحابہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ بڑا جلدی جاتا ہے، اسے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ نہیں پڑھتا، الحمدللہ نہیں پڑھتا، اللہ اکبر بیٹھ کے نہیں پڑھتا، سلام پھرا نہیں اور یہ دوڑا نہیں، اسے کیا کام ہے؟ ایک دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ نے اشارہ کر کے بلا لیا، ادھر آ۔ ارے صحابہ تو وہ خوش قسمت انسان تھے، تمہیں تمہاری اماں بلائے گی، بہن بلائے گی، بیوی بلائے گی، ابا بلائے گا، یار بلائے گا، دوست بلائے گا۔ صحابہ وہ ہے جن کو کالی کملی والے بلایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چل کر آیا، سامنے بیٹھ گیا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو سلام پھرتے ہی فوراً کیوں بھاگ جاتا ہے؟ گردن جھکا بیٹھا، شرمساری کی وجہ سے گردن جھکا بیٹھا۔ میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، مجھے بتا تجھے کیا تکلیف ہے، تو کیوں جلدی سے نکل جایا کرتا ہے؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، غریب آدمی ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں۔ تو یہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ، ارے ان لوگوں کی تقدیروں کو کیا کہو گے جو دن میں کئی مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے فرمایا تجھے کیا بات ہے، تو جلدی سے کیوں نکل جاتا ہے؟ تو عرض کرنے لگا میرے آقا میں غریب ہوں، نادار ہوں، مفلس ہوں، مسکین ہوں، میں اکیلا نہیں، گھر والی موجود ہے، ہم غریب آدمی ہیں، ایک کپڑا ہے، یہ جو تہمند باندھے بیٹھا ہوں گھر والی کا دوپٹہ ہے، مجھے جماعت کی نماز کے لیے آنا پڑتا ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، میرے جانے کے بعد اسے کپڑا سر پہ لے کر نماز ادا کرنی ہوتی ہے، اور کوئی بات نہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں، جلدی ہی جا۔ پہلے اس کی گھر والی گھر میں بیٹھی ملا کرتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کر باہر جھانک رہی ہے، دیر ہو گئی نماز کو، کیا بات ہوئی آج نماز کو دیر ہو گئی؟ جب نماز دل میں گھر کر جائے، ایک وقت کی نماز چھوڑنا بھی آدمی کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے، کانٹے بچھ جاتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں اگر نمازی ہو، نماز پڑھنے کا باقاعدہ شوق، ذوق اور خشوع خضوع دل میں اتر گیا ہو کہ کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ 1 کروڑ روپیہ لے لے اور ایک وقت کی نماز نہ پڑھ، وہ کہے گا لعنت نہیں بھیجتا، مجھے 2 کروڑ نہیں چاہیے، میں اپنے رب کی حضور میں نماز ادا کروں گا۔ یہ ایسا ذوق ہے نماز کا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آنکھیں آخری عمر میں خراب ہو گئی، ڈاکٹر آئے، طبیب آئے اور کہنے لگے آنکھیں ہم بنا دیں گے، درست کر دیں گے، مگر 3 دن تک سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ ابن عباس نے فرمایا جاؤ مجھے ٹکرے کھانا منظور ہے، مجھے ٹھوکرے کھانا منظور ہے، مجھے محتاجی منظور ہے، مجھے یہ معذوری منظور ہے، پر میں ایک وقت تو کیا 1 رکعت کا 1 سجدہ بھی چھوڑنے کو تیار نہیں، مجھے نہیں چاہیے، ایسی آنکھوں کی ضرورت نہیں جو نماز سے مجھے منع کرتی ہے۔ صحابی نے بتایا نہیں کہ مجھے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، بتایا ہے۔ تیسرے چوتھے دن آپ نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس صحابی کے گھر میں بھیج دیا، تو سنبھال کے رکھنے کے بجائے عورت کہتی ہے کیا مدینے کے ہر غریب کے گھر میں اتنا غلہ گیا آج، سب کو اتنا کپڑا ملا؟ صحابی نے کہا نہیں۔ پھر کہتی ہے ہماری کیا خصوصیت ہے، ہمیں کیوں ملا، ہمارے یہاں کیوں آیا؟ آج صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں پرلے دن جو تم مجھ پر ناراض ہوئی تھی اور برسی تھی، مجھے دیر لگ گئی تھی، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا حضور کو پتہ لگ گیا اس لیے زیادہ بھیجا ہے۔ تو خوش ہونے کے بجائے کہ اب مال ہمارے یہاں زیادہ آیا کرے گا، حضور ہمارا خیال فرمایا کریں گے۔ یوں لکھا کہ یہ بات سنتے ہی دھڑام سے زمین پہ بے ہوش ہو کر گر پڑی اور کہتی ہوئی گئی قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش میں مر گئی ہوتی، میرا دنیا میں نام و نشان نہ ہوتا، میں ختم ہو گئی ہوتی، میں کیا زندہ رہ کر کروں؟ اور میری غربتیں اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر میرے آقا تک پہنچے، بجائے خوشی پہنچانے کے کالی کملی والے کو بھی میں نے غم دیا۔
ایک عجیب انداز تھا ان حضرات کی زندگی کا جو ان کو دربار رسالت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ملا تھا، اور اس کی قدر کرتے کرتے آخری دم تک یہ لوگ اس پہ قائم دائم رہے۔ ہمارے یہاں تو آخری دم تک تو کیا جوانی ساری بیت جاتی ہے، بڑھیپا یوں ہی گزر جاتا ہے، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی بغیر کلمے کے مر رہا ہے، اور کلمہ تو کیا بلکہ گانا بجانا کرتے ہوئے لوگ مر رہے ہیں، ہوش نہیں ہوتا کسی کو، اور پھر بھی اللہ سے ڈر نہیں۔ ضلع جہلم میں ایک بہت بڑے ذمہ دار کو دشمنوں نے قتل کر کے دریا میں پھینک دیا، اسی سال کی بات ہے۔ لاش ہیڑ سے گزر کر نہروں میں پہنچی، سرگودے کے علاقے میں پولیس والوں کو خبر دی گئی کہ ایک لاش ہے، انہوں نے چک والوں کے ذمے لگا دی کہ تم نکالو اور دفناؤ کفناؤ۔ لاش نکال لی گئی، چمڑا گل چکا تھا، شکل بدل چکی تھی، اب بیوار سی لاش ہے۔ لاؤڈ اسپیکر تو اب چکوں میں بھی بہت لگے ہوئے ہیں، دیہاتوں میں بھی لاؤڈ اسپیکر کھلا اور اعلان ہوا، 5 پیسے 10 پیسے 2 4 آنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ مسجد میں بھیجو، بیوار سی لاش ہے، کفن خریدنا ہے۔ چندہ دیا لوگوں نے، بچے لائے، کفن دیا، نماز جنازہ کی، دفن کر دیا۔ اگلے ہی دن پتا چلا کہ جس پہ چندے کا کفن پڑا 15 مربوں کا مالک تھا۔ ساری عمر کما کما کے مر گیا مگر گھر کا کفن بھی نہ ملا، نہ جانے کتنا کمایا، کتنا سنبھالا، کتنا جوڑا، کتنا اکٹھا کیا، آخری حال یہ ہے 2 گز کفن کا ٹکڑا بھی مقدر میں نہیں، اور بلکہ اللہ پاک نے اعلان کر دیا، اور لوگوں تمہیں کفن نظر آتا ہے، آخرت کے حالات کا تمہیں علم نہیں، انا اعتدنا للظالمین احاط بهم سرادقها، میں نے ظالموں کے لیے، بے انصافی کرنے والوں کے لیے، بڑے بڑے مجرموں کے لیے میں نے ایسی جہنم تیار کر رکھی ہے جس کی چاروں طرف قناتیں بھی آگ کی ہے، اور جب پانی 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 پکارو گے وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، فرمایا ایسا پانی پلاؤں گا جس کو پینے سے اتڑیاں منہ کے بل باہر نکل آئے۔ اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ایسا پانی ملے گا جس کے پینے سے نیچے کا ہونٹ سوج کر پیروں کے انگوٹھوں پہ آ پڑے گا، اوپر کا لب سوج کر کمر پہ جا پڑے گا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، روایت انس لکھا ہے کہ جہنم میں ایک آدمی کا بدن 3 میل لمبا 3 میل چوڑا پھول کر سوج کر ہو جائے گا۔ کیا زندگی ہے اگر ایسا مرنا ہو آدمی کا، پھر تو گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اتنے اولو العزم پیغمبر کا امتی ہو کر جس نبی نے یہ ارشاد فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں جو آدمی کثرت سے مجھ پہ درود پاک پڑھا کرے گا، جو آدمی کثرت سے درود شریف پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا پڑھتا رہے گا، قیامت کے دن اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آئے گی۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا فرمایا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعد آدمی مجھ پہ اتنا درود پاک پڑھے گا، اتنا درود شریف پڑھے گا، قیامت کے دن اس گھبراہٹ والے دل اتنے بڑے مجمع میں خود اس کو تلاش کر کے حوض کوثر پہ لاؤں گا۔ عادت نہیں، درود شریف پڑھنے کی عادت نہیں پڑتی، جنہیں عادت پڑی انہوں نے ساری زندگی اس کو نبھایا، جو اس چاشنی میں پڑ گئے اور لطف اندوز ہوئے انہیں مزہ آیا۔ مولانا جعفر تنیسری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، انگریزوں نے ہم کئی عالموں کو پکڑ کے بڑا مارا اور بڑی پریشانی دی، چمڑے ادھیڑ دیے، آخرکار ایک پنجرا بنایا، اس میں نوک دار خار تار لگائے، مجھے اس میں بند کر دیا۔ فرماتے نہ میں کھڑا ہو سکتا تھا، نہ میں بیٹھ سکتا تھا، نہ میں سیدھا ہو سکتا تھا، میں نے ہر سانس میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، لمحہ بلمحہ پڑھتا رہا، اچانک مجھے چکر آیا، میں نوک دار تاروں پہ گرا، ادھر مجھے امام الانبیاء کا دیدار نصیب ہو گیا۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت۔ یہاں آیا نا درود شریف پڑھنے کا مزہ، کہ درود پاک پڑھنے کا یوں لطف آیا کرتا ہے۔ مولانا قاضی احسان احمد شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میاں والی جیل میں غازی علم الدین سے ملنے کے لیے جب میں گیا تو میں نے سپرنٹنڈنٹ جیل سے کہا کہ ہمارا ایک قیدی ہے پھانسی کی کوٹڑی میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو سپرنٹنڈنٹ جیل کہنے لگا، مولانا اسے قیدی نہ کہو، پچھلی رات اس کی کوٹڑی کی چھت سے لے کر آسمان تک میں نور کی ایک لاٹ دیکھتا ہوں،
اور حضرت قاضی صاحب فرماتے تھے کہ جب میں قاضی علم الدین سے ملا تو مسکراتا ہوا مجھے ملا اور میں نے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ کہنے لگا قاضی صاحب اگر میں اپنا حال بتا دوں دنیا میں 2 منٹ جینا پسند نہیں کرو گے۔ کیا عجیب بات کہی اس اللہ والے نے۔ کہنے لگا فخر الدین تجھے معلوم ہے اس بچے کی والدہ قرآن کریم کی حافظ ہے، حافظ جمال بی بی ہے، رات دن میں اس بچے کو پیٹ میں لے کر 1 ختم قرآن کا روزانہ کیا کرتی تھی، روزانہ قرآن پڑھا کرتی تھی۔ اس بچے کی روح کا قرآن کا جوڑ جڑ گیا، تعلق پیدا ہو گیا۔ جب یہ پیدا ہوا اماں زچگی میں پڑ گئی، ناپاک ہو گئی، اس نے قرآن چھوڑ دیا، آدھی کی عادت ٹوٹی، ناشی کا نشہ ٹوٹا۔ بچہ روئے نا تو کیا کرے؟ میں نے اس کان میں 1 آیت پڑھی، 1 آیت اس کان میں پڑھی، بچے کو غذا مل گئی، بچہ خاموش ہو گیا۔ ایک بزرگ تھے ان کی خدمت میں لا کر کسی نے تربوز رکھ دیا، علماء کا مجمع بیٹھا تھا تو وہ اللہ والا فرمانے لگے کہ بھائی آپ لوگ عالم ہیں، یہ بتاؤ تربوز چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے یا توڑ کے کھانا سنت ہے؟ چاقو سے کاٹ کر کھانا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے یا توڑ کر کے کھانا سنت ہے؟ تو علماء نے جواب دیا کہ صاحب اس کے بارے میں تو علم نہیں۔ تو جو لایا تھا فرمانے لگے اسے واپس لے جا، اگر توڑ کے کھاؤں اور سنت ہو کاٹ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، اگر کاٹ کے کھاؤں اور سنت ہو توڑ کے کھانا تو خلاف ہو جائے گا، بہتر یہ ہے کہ نہ ہی کھانا اچھا ہے۔ ایک سنت کو زندہ کرنے کے لیے ساری زندگی گزار دی، مصائب اٹھائے، پریشانیاں جھیلی، کچھ بھی ہوا۔ اس امت کا تقریباً بہت بڑا ولی، اس زمانے کے ولی کی بات کروں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ولی تھا، خواجہ ویس قرنی سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ، مدینہ پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ اتفاق سے آپ تشریف نہیں رکھتے تھے مدینے میں، تو صحابہ کرام نے بتایا کہ آپ ٹھہر جائیں، 1-2 روز میں سرکار تشریف لے آئیں گے۔ خواجہ ویس قرنی فرمانے لگے کہ نہیں میں ٹھہر نہیں سکتا، مجبور ہوں، واپس جا رہا ہوں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ دیدار رسول کو ترک کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو، تیری زندگی کا کیا پتا اور کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کیا پتا، تو یہ دیدار چھوڑ کے جا رہا ہے۔ کہنے لگا میری بڑی مجبوری ہے، میری اماں آنکھوں سے محتاج ہے، معذور ہے، میں ہی کھانا پکانا کرتا ہوں اس کا، اور میں اس کو وضو کراتا ہوں، نماز پڑھواتا ہوں، اگر میں یہاں ٹھہر گیا تو میری اماں کو تکلیف ہوگی۔ یہ عذر کر کے چلے گئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کرام نے بتایا کیا ویس کرنی آئے تھے اور یہ عذر کر کے چلے گئے اور یہ بتا کے گئے کہ میری اماں کی مجبوری ہے اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا بڑا بدقسمت نکلا، میری زیارت کر کے جاتا، میرا دیدار کر کے جاتا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے فرمایا اے فاروق جب تیری اویس کرنی سے ملاقات ہو میری امت کے لیے بخشش کی دعا کرانا۔ آج لوگ ماں کی پرواہ نہیں کرتے، عالم مولوی بنے پھرتے ہیں، حاجی غازی نمازی بنے پھرتے ہیں، بڑے بڑے قاری عالم بنے پھرتے ہیں ہم لوگ، اور ماں کو سمجھتے ہیں میں پڑھا ہوا ہوں یا ان پڑھ جاہل ہے۔ تجھے کیا معلوم ہے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، ایک برقع پوش عورت آئی، آپ نے رحمت والی چادر اپنی اتار کر زمین پہ بچھا دی، مائی کو اس کے اوپر بٹھایا، دیر تک گفتگو فرماتے رہے، کھجوروں کا میٹھا پانی بنا کر کے پلایا، جب جانے لگی تو دور تک رخصت فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، واپس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے پوچھا یہ کون خوش نصیب مائی تھی؟ آپ نے فرمایا تم نہیں جانتے مجھے دودھ پلانے والی میری اماں حلیمہ تھی۔
इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, जो आदमी अपनी बूढ़ी अम्मा को देख कर खुश होता है, मैं इसके पेट से पैदा हुआ, इसकी गोद में पला, इसने मुझे मुंह में से निकाल कर मेरे मुंह में दिया, इसने मेरी बड़ी सारी जिंदगी खिदमत की, आज भी मेरे लिए दुआएं करती है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके नामे आमाल में एक हज का सवाब लिख दिया जाता है। वली उसको कहते हैं जो हर सुन्नत पे जान दे दे। अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की थोड़ी सी उम्र है, 5-4 साल की उम्र है, वालदा ने सूत की गठड़ी बनाकर सर पे रख दी, फुला के यहाँ दे आ, मैंने काट कर सूत बनाया है, मेरी मजदूरी के पैसे ले आना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इतनी ताबेदार औरत थी, अल्लाह वाले ने अर्ज कर दिया अम्मी मुझे जो समझा रही हो इतने पैसे लाना, यूं संभाल के लाना, कोई दूर की बात तो नहीं, खुद जाकर क्यों नहीं दे आती। फरमाने लगी लगते जिगर मेरे पैगंबर ने 65 साल जिस औरत की उम्र है, कहती है मेरे नबी ने मुझे घर से बाहर निकलने के लिए मना फरमाया। हिंदुस्तान के लोग अक्सर जानते हैं शहर पानीपत में बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है, शाह फखरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह इनके वालिद का नाम है। तो जब ये पैदा हुए इतने रोए इतने रोए इतने रोए कि नाक में दम कर दिया माँ बाप के। इनके वालिद एक बुजुर्ग को लाए कहीं से तलाश करके कि साहब अल्लाह ने बच्चा दिया है, मगर वो चुप ही नहीं करता, इतना रोता है कि हम परेशान हैं। वो अल्लाह वाले आए और जरा सा बच्चे के इस कान को मुंह लगाया, जरा सा इस कान को मुंह लगाया, बच्चा खामोश हो गया। तो बोली शाह कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वालिद ने कहा हजरत आपने जो कुछ पढ़ा है मुझे भी बता दो। ये फिर रोने लग गया तो मैं आपको कहां तलाश करता फिरूंगा। क्या अजीब बात कही उस अल्लाह वाले ने। कहने लगा फखरुद्दीन तुझे मालूम है इस बच्चे की वालदा कुरान करीम की हाफिज है, हाफिज जमाल बीबी है। रात दिन में इस बच्चे को पेट में लेकर एक खत्म कुरान का रोजाना किया करती थी, रोजाना कुरान पढ़ा करती थी। इस बच्चे की रूह का कुरान का जोड़ जुड़ गया, ताल्लुक पैदा हो गया। जब ये पैदा हुआ अम्मा जचगी में पड़ गई, नापाक हो गई, उसने कुरान छोड़ दिया, आदि की आदत टूटी, नाशी का नशा टूटा। बच्चा रोए ना तो क्या करे। मैंने इस कान में एक आयत पढ़ी, एक आयत उस कान में पढ़ी, बच्चे को गिदा मिल गई, बच्चा खामोश हो गया। पेशावर के मुसलमानों जब औरतें गोद में बच्चे को लेकर कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाया करती थी, इस औरत की गोद से अल्लामा सैयद अब्दुल कादिर जिलानी आया। जब औरत कुरान पढ़ पढ़ कर अपने बच्चे को दूध पिलाया करती थी, इसकी गोद से ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी आया। जब ये कुरान रात दिन में एक खत्म किया करती थी, इसकी गोद से बोली शाह कलंदर पैदा हुआ, इसकी गोद से अली अहमद हजवेरी पैदा हुआ, इसकी गोद से मौलाना अहमद अली लाहौरी पैदा हुआ, इसकी गोद से अताउल्लाह शाह बुखारी पैदा हुआ। आज की औरत वीसीआर के सामने बैठकर बच्चे को दूध पिलाती है। याद रखो बदमाश आएंगे, गुंडे आएंगे, वली नहीं आएंगे। रोजाना आप लोग डॉक्टरों के पास बड़ा हुजूम देखते हैं। बच्चों के लिए बीमारों बच्चों को ले लेकर मर्द औरत आते हैं तो डॉक्टर बाज दफा नबज बच्चे को देख के कहता है ओहो इसकी अम्मा ने गर्म चीज खाई है। अल्लाहु अकबर। तो सवाल ये करना चाहिए कि खाई अम्मा ने है, अम्मा तो ठीक ठाक है, बीमार बच्चा है। बेशक बेशक। अम्मा तो बीमार नहीं हुई।
तो डॉक्टर कहता है अगर बैंगन गर्म चीज है माँ खाए तो दूध के साथ सुरात करके बच्चे के पेट में गर्मी पहुंचती है। मसूर की दाल खाए तब गर्मी पहुंचती है, गुड़ खाए तो गर्मी पहुंचती है, अचार खाए तो तुलसी पहुंच जाती है। और पेशावर के मुसलमानों, बैंगन की गर्मी जा सकती है दूध के साथ, अचार की तुलसी जा सकती है, गुड़ की हरारत जा सकती है। जो माँ कुरान पढ़ पढ़ कर दूध पिलाएगी कुरान का नूर नहीं जाएगा। अल्लाहु अकबर। बेशक क्या वजह थी कि इस जमीन पे, अल्लाह की सरजमीन पे एक एक ऐसा ऐसा अल्लाह वाला आया कि नाखून भी सुन्नत के खिलाफ नहीं कटवाए। आज हम मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने का बुजुर्ग है, हुजूर की ज़ियारत के लिए हाज़िर खिदमत हुए, मदीने पाक में तशरीफ लाए। आप किसी जंग में, किसी जिहाद में तशरीफ ले गए, मदीने पाक में तशरीफ नहीं रखते थे, वापस होने लगे। मौजूदा लोगों ने बताया तशरीफ रखो, 2-4 दिन में मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आएंगे। इतनी दूर से आए और ज़ियारत करके जाना, मुलाकात करके जाना, इमामुल अंबिया के चेहरे का दीदार करके जाना, इसलिए क़याम करो। खाजा वे करनी कहते हैं और लोगों मुझे बड़ा इश्तियाक है, बड़ा सफर करके आया हूँ, बड़ा हुजूर के दीदार के लिए बेताब हूँ। और तुम्हें क्या बताऊँ, जिस माँ ने मुझे 9 महीने पेट में रखा, जो मुझे गोद खिलाती फिरी, जो मुझे सर पे उठाए फिरी, मुझे एक हादसे से बीमार है, पानी देने वाला कोई नहीं। आज बड़े बड़े हाजियों को देखो, बड़े बड़े गाजियों को देखो, बड़े बड़े मौलानाओं को देखो, बड़े बड़े पीरों फकीरों को देखो, अपनी टौर बनाएंगे, अपनी ठाठ बनाएंगे, अपनी तरह तरह की जंतर मैनी बनाएंगे, माँ बाप की कोई परवाह नहीं। खाजा वेद करनी रहमतुल्लाह ताला अलैहि ने माँ की खिदमत की वजह से नबी की दीदार को तर्क कर दिया, हुजूर की ज़ियारत को छोड़ दिया, हुजूर के दीदार से महरूम रह गया, पर माँ का दुख बर्दाश्त न किया। आप ये सोच रहे होंगे कितना कम नसीबे वाला आदमी हुआ, मदीने में आया और हुजूर की ज़ियारत के बगैर चला गया। माँ कहीं और चली थी। माँ, अभी तुम कई आदमी मसले सोच रहे होंगे कि माँ बड़ी थी या नबी बड़ा था। वाबेवा मदीने में आया, हुजूर की जिंदगी में आया और दीदार छोड़ के चला गया, अजीब आदमी है। खाजा वेद करनी कहते हैं मैंने हुजूर के दीदार को नहीं छोड़ा, मैंने
صحیح نہیں، تو ایسی صورت میں ہم لوگ کامیابی سے ہمکنار کیسے ہوں گے؟ پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک حضور کے فرمان سے، دین سے، اسلام سے بغیر تمام کا تمام بدن داری، پیر کے جوتے سے لے کر سر کی علامت تک حضور کے دین کے ساتھ دشمنی، اور پھر بیٹھ کر باتیں
السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ بیان پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔